بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ جی الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ سیقول۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہم پہلے پارے میں 16 رکوع مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہمارا پہلا رکوع جو کہ دوسرے پارے میں آغاز ہو رہا ہے وہ ہے رکوع نمبر 17۔ سیقول پارہ جو ہے اس کا رکوع نمبر 17 جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 142 سے 147 تک۔ سب سے پہلے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا۔ حالانکہ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی عبادت ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہے، اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رخ پھیر دیا اس طرف پھر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی ہے، مشرق مغرب ساری جہتیں یعنی جتنے بھی کنارے ہیں وہ اسی کی طرف ہیں، بشرطے کہ اس جہت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہو۔ تحویل قبلہ کا یہ حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ وسطاً کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اسی معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سورہ حج میں، تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، وہ اس بات میں جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل، یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں ہے۔ پھر آگے تحویل کعبہ کے بارے میں ہے کہ اس کا ایک غرض بیان یہ کیا گیا ہے، مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جبکہ وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی کی حالت میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہے کہلاتی ہے، اور ایسا ہی ایک واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا تھا، لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پہلے ہی علم تھا اس بات کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہم اہل یقین کو اور اہل شک سے علیحدہ ان دونوں کو کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہو گئیں یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں پورا ثواب ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ایمان تبھی معتبر ہوتا ہے جب نماز اور دیگر شرائط کی پابندی ہوگی۔ پھر آگے وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں، اس لیے اس کا برحق ہونا انہی یقینی طور پر معلوم ہوتا تھا، مگر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارا پارے کا جو آغاز ہے پارہ نمبر 2 کا، اس کے مضامین کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ تو اب ہم رکوع نمبر 17، ہمارے پاس سب سے پہلا رکوع جو آئے گا اس کی آیات ہیں، آیت نمبر 142 سے 147 تک، اور اس میں ذکر کیا گیا ہے تحویل قبلہ کی حکمت اور امت کا منصب امامت پر فائز ہونا۔ سب سے پہلا حکم تحویل قبلہ کا دیا گیا تاکہ اس نئی امت کا ایک مرکز قائم ہو جائے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مدت تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی حقیقی تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا، اپنے خود ساختہ باطل نظریات اور منافقانہ طرز زندگی کو اختیار کر کے منصب امامت کے نصب العین کو ترک کر دیا تھا۔ اس طرح اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہود و نصارہ کی قیادت اور امامت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ نیز یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ذریعے قیامت تک آنے والے نوع انسانی کی تقدیر کو بدلنے کے لیے بہت بڑے انقلاب کی تمہید تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس منصب امامت پر فائز کرنے کا کھلا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین اور امت وسط کے لقب سے نوازا گیا۔ امت وسط وہ بہترین امت ہے جو حق پرستی اور عدل و انصاف کی سیدھی اور سچی راہ پر گامزن ہو کر اعتدال اور میانہ روی کی وجہ سے تمام اقوال عالم میں صدر کی حیثیت رکھے گی اور افراط و تفریط سے ہٹ کر تمام عالم انسانیت کے ساتھ یکساں حق کی شہادت دینے والی اور انصاف، نیکی اور راستی پر مبنی رویہ استوار کرے گی۔ اور جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عملی نمونہ اس امت کے سامنے پیش کیا، اسی طرح تمام دنیا کے سامنے دین حق کی شہادت دینے والی اور رہتی دنیا تک ان کی تعلیمات اور ہدایت کا منصب اس کے سپرد رہے گا، تاکہ یہ سب کے لیے منارہ نور ثابت ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو منصب کون سا سونپا گیا ہے۔ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ان کو تمام تعلیمات جو ہیں وہ آگے پہنچانے کے لیے حکم دے دیا گیا ہے۔ تحویل قبلہ کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ حق پرستوں اور باطل کے علمبرداروں کی نسلی اور فرقہ وارانہ گروہی اور مذہبی تنگ نظری پر مبنی جاہلیت کی نظریات، تعصب و حسد، غرور و تکبر کے امتیازات میں مبتلا لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے، یعنی مومن اور مشرک جو منافق تھے ان کو الگ کر دیا جائے۔ یہ تبدیلی انسانی تفریق کے لیے نہ تھی بلکہ حق کو قبول کرنے والوں کی جماعتی تنظیم اور اصلاح کے لیے بھی ضروری تھی، تاکہ اس جماعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے نوازا جائے اور وہ اس منصب کو حاصل کر سکیں۔ رکوع نمبر 18 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پارے میں، جو کہ آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک ہے۔ شخصی پیغمبرانہ دعوت کا نمونہ اور ایمان لانے والوں کا تزکیہ اور تربیت۔ جب کعبۃ اللہ اسلامی تہذیب کا عالمگیر مرکز قرار پایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو تربیت اور تزکیہ کے لیے دعوت کا طریقہ بتا دیا۔ اس دعوت کی 5 خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ نمبر 4، اس منصب امامت پر فائز ہونے کے لیے اس کتاب کے اسرار و رموز اور عملی تعبیر سکھاتے ہیں۔ نمبر 5، وہ باتیں سکھاتے ہیں جو اس سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہ تھیں، تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ روشن ہوں، عقل و بصیرت سے اجتہاد کی راہیں کشادہ ہوں اور ہر میدان میں ان پر علم و کمال اور ایجاد و اختراع کے دروازے کھل جائیں۔
پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا اس میں کہ فرد ہو یا جماعت ہو، سب کی ترقی کا راز ایمان اور یقین محکم میں ہے۔ یقین محکم کی روشنی میں عمل کرنے سے زندگی کی کامرانیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام کا صحیح فہم پیدا کیا جائے اور علم و معرفت کے ذریعے منصب امامت کے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ یقین محکم، عمل بہم، محبت، فاتح عالم جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تمام تذکرہ بیان کیا۔ اس کے ساتھ پھر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ اس راہ عمل کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے، زبان سے، دل سے اور عمل سے۔ یہ تین چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ زبان سے بھی الحمدللہ کہنا ہے، صرف زبان سے ہی نہیں کہ آپ الحمدللہ کی تسبیح کرتے رہیں اور دل سے آپ شکر نہ ادا کریں۔ دل سے شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ آپ اس بات کے اوپر جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ دل کے خلوص سے اس کو اللہ کی طرف ہی رجوع کریں، اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اور جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس میں یقین رکھیں کہ یہ میرے مالک کی طرف سے ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور عمل سے یہ کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہیں آپ اس کا استعمال کریں، آپ دوسروں میں بھی بانٹیں۔ جیسے آپ کا علم ہے، آپ اس کو سیکھتے ہیں تو پھر آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں اس کو۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، تو پھر اس ایمان کو آپ نے عمل میں کس طرح سے لانا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کریں، 5 وقت کی عبادت جیسا کہ اس کا حق ہے۔ پھر آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، یعنی جو آپ قرآن میں پڑھ کر سمجھ کر اس کو پھر اپنے عمل میں لے کر آئیں گے تو یہ شکر ادا کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور قوتوں کا صحیح استعمال کیا جائے اور ان کی قدر کی جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور زندگی کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا اور منصب امامت پر فائز رکھیں گے۔ جو افراد یا جماعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناقدری کرتی ہیں، اللہ ان سے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل سے چھین لی گئی تھیں۔ الحمدللہ جی، یہ پھر ہمارا رکوع نمبر 19 جو ہے آگے آغاز ہوگا، یعنی اس پارے کا تیسرا رکوع جو کہ آیت نمبر 153 سے لے کر 163 تک ہے۔ اس میں ہمیں بیان کیا گیا ہے داعی حق کی صفات اور شہید کا درجہ۔ منصب امامت کو حاصل کرنا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس راہ میں سخت مجاہدہ اور آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا اور ہر قسم کی مالی اور جانی قربانیاں ضروری ہیں۔ جو لوگ اس راہ میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان مشکلات کو، مصائب کو مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، انہی کے لیے ان کی زندگی کی کامرانیاں ہیں۔ ایک مرد مومن میں یہ صفات کیسے پیدا ہو سکتی ہیں جن سے وہ ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ اس رکوع میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ ڈیٹیل پڑھیں گے۔ پہلا تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے اندر صبر جیسی جامع صفت پیدا کی جائے۔ صبر کا مقصود رضائے حق ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نماز باجماعت جملہ شرائط کے ساتھ باقاعدگی سے پڑھتے رہنا چاہیے، جس سے صحیح معنی میں تعلق باللہ پیدا ہوگا۔ ان دونوں باتوں سے مرد مومن میں اعلیٰ اخلاقی اور اجتماعی صفات کا ظہور ہوگا۔ دعوت حق کی راہ میں مشکلات و مصائب کے جھیلنے اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی قوت پیدا ہوگی۔ نماز اور اللہ کے ذکر و فکر سے جسم اور روح کو تقویت ملے گی۔ مومن کے اندر ایمان اور یقین محکم کی قوتیں بیدار خواہشات پر قابو پانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو قوتیں اس کے اندر پیدا ہوں گی اور انقلابی راہ عمل پر انسان آمادہ ہو جائے گا۔ ایسے افراد اور جماعتوں کو اللہ کی رفاقت نصیب ہوگی، جن کے ساتھ اللہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو جاؤ حق سے ہٹا نہیں سکتی، اور راہ حق کے لیے ہر قربانی آسان ہو جاتی ہے اور مومن کا خوف باقی نہیں رہتا۔ جو سر تسر زندگی ہے، شہادت کی زندگی سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ شہید زندہ اور جاوید ہوتا ہے۔ جب کسی جماعت میں اپنے عظیم مقصد کے لیے یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی منزل حاصل کر لیتا ہے۔ قوموں کا عروج اور زوال ایسی ہی قربانیوں سے وابستہ ہے۔ حق کا بول بالا کرنے اور آزادی جیسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے قوموں کو شہیدوں کے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملت کے جو افراد علم و یقین کی نعمت اور سیرت و کردار کی طاقت سے آراستہ ہو کر اپنے نصب العین کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
ایسی ہی جد و جہد کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے جو خالص اللہ کی راہ اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پھر اس راہ کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس رکوع میں، جنہوں نے اس راہ میں صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ مرکزی قبلہ سے وابستگی اور مراسم حج کے تذکرے کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے اس رکوع میں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حج بجائے خود منصب امامت اور دعوت حق کے لیے ایک مسلمانان عالم کی ایک عملی تربیت گاہ ہے اور ان کا مرکز ہدایت بھی ہے، جہاں سے دینی تبلیغی تنظیمی اور سیاسی قوتوں کو بحال کر کے باطل قوتوں کے خلاف عملاً جہاد کیا جائے، کیونکہ کتاب اللہ کی تعلیم اور دعوت اللہ کا فریضہ امت مسلمہ کا ایک جماعتی فرض ہے۔ اس راہ میں دنیا کا کوئی لالچ یا خوف مانے نہیں ہونا چاہیے، جبکہ کتاب اللہ کے واضح احکامات اور ہدایات کو سمجھ لیا گیا ہو۔ جو لوگ اس فریضے کا حق ادا نہیں کر سکتے اور ان باتوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو سچی بات نہیں بتاتے اور دین پر اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف غلط بیانات اور الزام تراشیاں کرتے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ حقیقت میں ان کے دلوں میں آخرت کی جواب دہی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ان باتوں سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ ان کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا، اور جو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اسی راستے کو ترجیح دیں، اسی حالت میں مر جائیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور دنیا جہان کے لوگ بھیجتے ہیں جو کہ لعنت ہوتی ہے، اور یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 20 آیات نمبر 164 سے 167 تک۔ نظام ربوبیت اور رحمت اور نظام عدل توحید الہی کے سر و چشمے ہیں۔ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ توحید یعنی اللہ وحدہ لا شریک پر یقین کامل کے ساتھ ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں ثابت قدم رہو۔ یہ یقین کامل عقل و بصیرت سے کام لے کر کائنات ہستی کی تخلیق کی ہمہ پہلوؤں پر غور و فکر سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ لیل و نہار کا سلسلہ، موسموں کا تغیر اور تبدل، حقائق ہستی اور انفس و آفاق میں غور و تدبر سے توحید کامل کا مقام ملے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں اور قوتوں کا صحیح ادراک ہوگا۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت اور برتری کا اعتراف کر کے اس کی معرفت حاصل ہوگی، کیونکہ کائنات ہستی کا ایک ایک ذرہ اور رحمت خداوندی کا امین ہے۔ حصول رحمت کی راہ یہ ہے کہ آپ سورج سے باتیں کریں، ستاروں کا پیغام سنیں، چاند پر کمند ڈالیں یعنی اس پر نگاہ ڈالیں، ذرات زمین کے ہمراز بنیں، پانی کے قطروں سے دوستی بڑھائیں، ہواؤں کو سونگھیں، بادلوں کی گرج اور چمک سے اپنا نشان منزل تلاش کریں اور سورج کی کرنوں سے کھیلیں، زمین کے خزانوں کو تلاش کریں۔ زمین کا چپا چپا اور گوشہ گوشہ آپ کا منتظر ہے، جو رحمت خداوندی سے لبریز ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کی جملہ اشیاء حمد و ثنا میں رطب اللسان ہیں۔ کبھی غور کیا تھا حج سے پہلے آپ نے ان تمام چیزوں کے اوپر؟ کبھی ستاروں کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کی کہ ستارے کیسے آئے؟ تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رب کی پہچان کے لیے، حصول رحمت کی راہ پانے کے لیے ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے غافل انسان، یہ سب تیری خدمت کے لیے تخلیق کی گئی ہے، ضرورت تحقیق کی، تفتیش کی، جستجو اور تلاش کرنے کی ہے۔ اے مومن، اللہ کی معرفت سے سرشار ہو کر عقل و بصیرت سے کام لو اور میدان عمل میں اپنی خداداد قوتوں کو لگاؤ۔ ہم سب سے پہلے اس کے امین تھے اور اب ہم ہی اسی رحمت خداوندی کے وارث ہیں۔ اب ہمارے ذریعے نئی نئی ایجاد و اختراع کی راہیں کھلیں گی اور ہم ہی اس دنیاوی زندگی کی کامرانیوں سے ہمکنار ہوں گے اور مستقبل قریب میں منصب امامت کا پرچم ہمارے ہی ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رحمت خداوندی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رحمت خداوندی کے بے شمار نشان دیکھنے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان اور اس کی محبت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو ویسی چاہت سے ماننا شروع کر دیں جس طرح اللہ سے محبت کرنا ہو، تو یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہوگا۔ اب موجودہ دنیا میں جو لوگ مادی قوتوں پر فتح حاصل کر چکے ہیں وہ خدا سے دور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی انہی چیزوں کو
اللہ کے مقابلے میں اس کا ہم پلہ بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا ظلم و فساد، بے چینی اور بدامنی کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ اور آج کی ہلاکت خیز مادی چیزیں مثلاً گیسیں، ایٹم بم اور مہلک ہتھیار وغیرہ بے خدا تہذیب کے نشانات ہیں۔ حقائق ہستی اور اشیاء عالم کی تحقیقات کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی محبت میں ترقی کرے اور اس کی معرفت حاصل کرے۔ صحیح دنیاوی زندگی سے انفتاح اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان مومن بنے۔ جو لوگ اس نعمت ایمانی سے محروم ہوں گے اور مادی وسائل کو سب کچھ سمجھ کر ان پر قابض ہوں گے، یہ امر لازمی ہے کہ وہ خلق خدا پر ظلم کریں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اصل طاقت ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پیروان باطل اور مادہ پرست اقوام کی پیروی کرنے سے سوائے پشیمانی اور حسرت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان جھوٹے پیشواؤں اور لیڈروں پر یقین نہیں کیا جا سکتا، ایسے گروہ وقت پڑنے پر ہمیشہ دھوکہ ہی دیں گے۔ پہلی امتوں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب باطل طاقتوں کا اتباع، جیسا کہ آج کل امت مسلمہ بھی اس میں مبتلا ہے، ان کی پیروی اور اندھی تقلید کرنے سے پشیمانی اور تباہی کا شکار ہیں، کیونکہ کسی کی اندھی تقلید ہی عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے، اور اندھے مقلد جو ہیں وہ قیامت کے روز آگ سے نہیں بچیں گے۔ اس رکوع میں اسرار و رموز کو خودی اور عرفان ذات کے ساتھ تدبیر کیا گیا ہے اور منزل و معاش کا پہلا سبق بتایا گیا ہے، جس سے ہر انسان اس دنیوی زندگی میں استفادہ کر سکتا ہے اور اکتساب رزق کے اس پر دروازے کھلتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 21، جو کہ آیات نمبر 168 سے لے کر 176 تک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ہمیں بتایا جائے گا حلال اور حرام کے مسائل اور اظہار حق کا حکم۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مسخر کرے گا تو معاش کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس رکوع میں حلال اور حرام میں فرق، مالی وسائل کی تنظیم اور دیگر جزوی مسائل کا احکام بیان ہو رہا ہے، جو غفلت کی بنا پر معاشرے میں طرح طرح کی گمراہیوں کا ذریعہ تھے، جس سے دین حق کے بنیادی تعلیمات پر برا اثر پڑتا تھا۔ انسان وسائل رزق کیسے حاصل کرے اور ان کا مصرف جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور کھانے پینے کے معاملے میں بے اصل خود ساختہ پابندیاں لگانی وہ کیا ہیں کہ کیا لگا دی جائیں۔ دین حق کے نقطہ نظر سے انسان نے اس راہ میں توہم پرستی اختیار کی۔ ظاہر ہے جو جماعت ذہنی طور پر توہم پرستی ہوگی اور وہ کبھی بھی آزادی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ ان تمام باتوں کا ازالہ کیا جائے، جو کہ ہمیں اس رکوع میں پڑھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھڑت پابندیاں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی غذا کے لیے جس قدر اچھی اشیاء زمین میں مہیا کی ہیں اور جو حلال اور پاکیزہ ہیں وہ شوق سے کھانی چاہیے، اور بے اصل اور من گھڑت پابندیاں سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پاکیزہ نہیں وہ روح اور جسم کے لیے بھی مضر ہے، اور ایسا مال جو ناجائز طور پر حاصل ہو اس کا استعمال اور کھانا بھی حرام ہے۔ مردار خون، سور کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو وہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ صرف اضطراری حالت میں جو کہ آپ یعنی بحالت مجبوری ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے وہ گناہ نہیں ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں معاشرے میں برائی اور بے حیائی کے کاموں کے لیے کوشاں رکھتا ہے اور اپنے ایجنٹوں سے ان کے ذریعے سے ہر وقت گندی گمراہی اور ناپاکی سے ملوث ہونے والی چیزیں، فتنہ اور فساد اور تمدنی خرابیاں بھی پیدا کرتا رہتا ہے، تاکہ معاشرے میں رزق حلال میں میسر نہ ہو سکے اور امن و سکون برباد کر کے باہم اخوت اور بھائی چارہ اور اتحاد اور تعاون کی فضا ختم ہو سکے۔ لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے طمع اور عارضی فوائد کے حصول کے لیے دوسروں کے حقوق ظلم و تعدی سے پامال کرتے ہیں، یعنی کاروباری جو جتنی بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس رکوع میں سیکھیں گے۔ ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی راہ ہے اور کفر کو نہ کہ تقلید کی بصیرتی کے طور پر بلکہ اندھی تقلید کرنا، یعنی جو کچھ پہلے سے دیکھتے یا سنتے ہیں بے سمجھے بوجھے اس پر جمع رہنا۔ اندھی تقلید کرنا یعنی جو کچھ پہلے سے دیکھتے یا سنتے آئے ہیں بے سمجھے بوجھے اسی پر جمع رہنا، دلیل اور حق کی جگہ اپنے بزرگوں، پیشواؤں اور لیڈروں کے قول و عمل کا حجت قرار دینا ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اندھی تقلید کرنے والوں کے سامنے علم و بصیرت کی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے چارپائیوں کو مخاطب کرنا، یعنی جانوروں کے آگے آپ بات کریں نا تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسی مثال ایسے لیڈروں کی کہی گئی ہے، ایسے لوگوں کی کہی گئی ہے جو اپنے لیڈروں کے پیچھے بالکل اندھے ہو جاتے ہیں،
آپ ان کو لاکھ بھی سمجھائیں، وہ کہیں گے ہمارے پیر صاحب جو کہتے ہیں بس وہ ٹھیک ہے۔ ویسے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخر میں اس دینی پیشواؤں، لیڈروں اور علماء کی کردار کا تذکرہ ہے جو اپنی اغراض، دنیاوی لالچ اور طمع میں آ کر دین کے احکام میں تحریف کرتے ہیں اور اللہ کی شریعت کا علم رکھنے کے باوجود صحیح بات لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، اور ان کے عوام بھی اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق بات کو چھپانا، سچ کو ظاہر نہ کرنا، اس کو غلط رنگ میں پیش کرنا اور حق فروشی سے اپنے عارضی دنیاوی اغراض حاصل کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا بہت دردناک ہوگی۔ جو امت میں اختلاف پیدا کر کے الگ الگ فرقہ بندیوں سے دین کی وحدت کھو دیتے ہیں، ایسے لوگ شقاق بعید میں ہیں، یعنی ایسے گہرے اور دور دراز تفرقوں میں مبتلا ہونا جن سے وہ کبھی نکل ہی نہیں سکتے۔ آگے پڑھیں گے ہم رکوع نمبر 22، جو کہ آیات نمبر 177 سے سٹارٹ ہوگا 182 تک، جس میں ہمیں بتایا جائے گا نیکی کا جامع تصور اور قصاص کی حکمت اور وصیت کے احکام ہیں۔ دین حق میں نیکی اور نجات کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا کوئی رسم اختیار کر لی جائے، بلکہ اس کی اصل روح یہ ہے کہ آدمی سچا اور خدا پرست ہو اور اسے پاکیزہ نیک عمل والی زندگی حاصل ہو۔ شریعت کے ظاہری احکام بھی اسی غرض کے لیے ہیں۔ دین پورے نظام زندگی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پوری طرح ادا کیے جائیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پہلی چیز عقائد کا درست ہونا ہے، اور دوسری اعمال کی درستگی، پھر مال کی قربانی۔ ضرورت مند اور مستحق افراد میں سب سے پہلا حق عزیز و اقارب کا ہے، پھر یتیم کا، پھر مساکین کا، پھر سائل کا، پھر مسافر کا، اور پھر مجبور اور محکوم انسان جو کہ آزادی کی نعمت سے محروم ہوں۔ دوسری چیز ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے بعد جن چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے ان میں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کا ادا کرنا بتایا گیا، اور زندگی کے جملہ گوشوں میں اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ اگر حق و باطل کی کشمکش میں مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو صبر و ثبات اور دامن جو ہے وہ اپنے استقامت کا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قصاص کا حکم دیا گیا اس میں، جو قصاص کہتے ہیں یعنی آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ برابری آپ کس طرح کرو، یعنی عدل و انصاف قائم کرنا۔ قصاص کا حکم جو ہے وہ اسلام کا نظام عدل یہ ہے کہ بدلہ لینے میں ہر انسان دوسرے کے برابر ہے۔ سزائے جرم کے وقت حاکم اور محکوم، حسب و نسب، بادشاہ اور فقیر، بے نوع، اس میں کچھ بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ قتل کے بدلے قتل کیا جانا چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارث برادرانہ طور پر اپنے خطا کار بھائی جو کہ ان کے انسانی برادری یا قوم سے تعلق رکھتا ہے اس کے مقابلے میں عفو درگزر سے کام لے کر انتقام کے غصے کو پی جائے تو یہ انسانیت کے زیادہ شایان شان ہے، یا پھر خون بہائے یعنی خون بہا لینے پر بھی راضی ہو جائے، وہ بھی دستور کے مطابق دیت طلب کرنا، نہ کہ قاتل کی ہمت سے زیادہ کا مطالبہ کرنا۔ یہ خون بہا کی صورت حالات کے مطابق ایک رعایت ہے جو کہ عفو ہے، اور نظام رحمت الہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ قصاص میں معاشرے کی زندگی ہے کہ قصاص کے قانون میں اگرچہ جان کی ہلاکت ہے مگر یہ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کی حفاظت کی جائے۔ جب مقصود اصلی جو ہے وہ حفظ جان ہو، یعنی کسی جان کی حفاظت کرنا ہو، نہ کہ قتل نفس، تو ظاہر ہے کہ اسے قتل نفس کا ذریعہ بنانا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع نمبر 22 میں وصیت کے احکام۔ آخر میں مرنے سے قبل پسماندگان کے لیے اچھی وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وصیت کے 3 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ مرنے والے کی ذمہ داریاں، پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے کی ذمہ داریاں اپنے مال کے متعلق پوری ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ وارث گناہ اور فضول خرچی سے بچ جائے۔ تیسرا یہ کہ تمام اہل حق کو مال متروکہ سے فائدہ پہنچے اور ان کا حق مل جائے۔ ان مقاصد کی تکمیل بھی 3 باتوں سے ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ مرنے والا صاحب مال اپنی ذمہ داری اور آئندہ خطرات کو سمجھے اور وصیت کرے۔ نمبر 2 یہ کہ ورثہ
گواہ یا ٹرسٹی یعنی جو بااعتماد ہو اس وصیت کو اس کی امانت سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں۔ تیسرا یہ کہ ورثاء میں سے صاحب علم اور دانا لوگ یہ محسوس کریں کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی بے جا رعایت کی ہے یا کسی حقدار کی حق تلفی کی ہے یا وصیت کے اچھے نتائج پیدا نہ ہوں گے تو فریقین باہمی افہام و تفہیم سے وصیت کو درست کروا دیں۔ جو وصیت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے۔ اگر وصیت کرنے والے نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے رکوع نمبر 23 اور وہ سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 183 سے 188 تک۔ اس میں ہمیں بتائے گئے ہیں روزے سے تزکیہ نفس اور معاشرے کی اصلاح کا پروگرام۔ رمضان مبارک میں روزے کی فرضیت کا حکم ہوا۔ یہاں دین حق کے بعض اصولی احکام کی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ معاشرہ پاکیزہ ہو سکے اور لوگوں میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، نفس کو اپنی خواہشات پر قابو پانے میں مدد ملے اور عام لوگوں میں نیکی، ہمدردی اور ایک دوسرے سے محبت اور رحمت عدل کی فضا قائم ہو سکے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس میں قرآن پاک نوع انسانی کے لیے دستور حیات کے طور پر نازل ہوا۔ اس کی 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ قیامت تک آنے والے نوع انسانی کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے تاکہ ہر فرد، جماعت یا گروہ اپنے حقیقی خالق کی بندگی کا راستہ اختیار کریں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کی ہدایات عام فہم اور سادہ ہیں اور ہر زمانے حالات میں ہر ملک اور قوم کے لیے سورج، پانی اور ہوا کی طرح یکساں مفید اور قابل عمل ہیں اور فطرت انسانی اور عقل سلیم کے منافی بھی نہیں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ جو لوگ اسے کامل شعور کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں اس طریقے سے ان میں یقین محکم اور صحیح قوت فیصلہ اجاگر ہوتی ہے اور وہ زندگی کے معاملات میں صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام، بناؤ اور بگاڑ اور عبادات کے طریقے، براہ روی کے جملہ راہوں کو واضح کر کے صحیح رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان شریف میں جشن قرآن منایا جاتا ہے۔ سب کے لیے اس کا پڑھنا اور سننا ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ ملت اسلامیہ اپنے حقیقی نصب العین منصب امامت کی روشنی میں پہلے خود تیاری کریں، پھر تمام دنیا میں اس کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔ اس کے بعد دعا اور قبولیت دعا کی شرائط بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسانی کو پسند فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ انسان دوسروں میں بھی آسانیاں بانٹے۔ نیز ان عبادات کا مقصد انسانی نفوس کا تزکیہ ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ فاقہ کشی کے خود ساختہ چلے کھینچے جائیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دن رات ایسے پکارا جائے کہ ہر حال میں اس کا ذکر کر رہے ہوں لیکن اس کے پیچھے حصول جو ہے وہ دکھاوا ہو۔ اللہ تو ہر حال میں پکار کو سنتا ہے اور شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ایمان اور اخلاص سے اسے پکارو گے تو اس کی رحمت کا دروازہ تم پر کھل جائے گا۔ آخر میں پھر میاں بیوی سے متعلق مباشرت کے مقاصد اور رمضان مبارک میں راتوں کو زوجین کے آپس میں جو فطری تعلق ہوتے ہیں ان کو قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں تقویٰ کی اجتماعی فضا کارفرما رہے اور اجتماعی معاملات میں لین دین میں حلال اور حرام کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں احکام دیے گئے، نہ کسی کو ناجائز طریقے سے مال دیا جائے۔ پھر آگے معاشرتی جو ہیں کچھ اس کے بارے میں تقویٰ کے طریقے اختیار کرنے کا بتایا گیا کہ حلال اور حرام کا خیال رکھا جائے۔ نہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاشرے میں تقویٰ کی اجتماعی فضا جو ہے اس کو خراب کرے اور نہ ہی وہ اس سے حد سے تجاوز کرے۔ نہ ناجائز طریقے سے مال دیا جائے، نہ خود کسی دوسرے کے ساتھ خیانت، فریب اور ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا جائے تاکہ مسلمان اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اپنے اخلاق، معاشرت، تمدن اور سیاست اور عدالت میں نظام عدل کے تقاضے پورے کر سکیں اور اپنے اندر جذبہ جہاد اور شہادت کی تمنا پیدا کریں۔ الحمدللہ جی، یہاں ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوگا اور پھر آگے رکوع نمبر 24 آغاز ہوگا جو کہ آیت نمبر 189 سے 196 تک ہم پڑھیں گے، جس میں جہاد کے احکام اور مسائل حج جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ فرمایا، چاند اور سورج کی گردش تمہارے لیے مہینوں کے حساب لگانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چاند گردش کیوں کرتا ہے۔
یعنی یہ اپنے مدار جو چینج کرتا ہے اس سے تمہیں مہینوں کو پتہ چلے گا، اور حج کے ایام متعین کرنے کی علامت ہے۔ ایام جاہلیت کی رسوم مختلف قسم کے ٹونے اور توہم پرستی پر مبنی نجوم کے من گھڑت عقائد، نظر و نیاز کے طریقے ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نیز گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہوا کرو، پچھواڑے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اللہ کا ڈر اختیار کر لو۔ آگے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو لوگ تم میں سے لڑیں، تمہارے ساتھ لڑائی کریں، تم بھی ان سے لڑو، مگر کسی حال میں زیادتی نہ کرنا۔ مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مشرکین وہاں لڑیں تو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ قتل کرو۔ جہاں سے انہوں نے مسلمانوں کو نکالا ہے تم بھی انہیں نکالو، تاکہ فتنہ اور فساد کی حالت باقی نہ رہے، کیونکہ فتنہ اور فساد قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ جہاد کا حکم دو مقاصد کے لیے دیا جا رہا ہے، ایک یہ کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ حکومت صرف اللہ کے لیے خاص ہو جائے، اور لوگ جس بات کا حق جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں، جس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کی پیروی کی آزادی میسر ہو جائے، اور اللہ کی بندگی بجا لانے میں آسانی ہو جائے۔ حرمت کے مہینے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ایسے مہینے ہیں کہ ان میں لڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینے حج اور عمرہ کے لیے مخصوص ہیں، تاکہ لوگ امن اور سکون سے فریضہ حج ادا کر سکیں۔ لیکن اگر ان مہینوں میں بھی دشمن لڑائی میں پہل کرے تو ان کی زیادتی کی پوری سزا دی جائے۔ جہاد کے لیے مالی قربانی ناگزیر ہے۔ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال بھی قربان کرو۔ اگر تم نے بخل سے کام لیا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ آخر میں حج کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ پھر حج کے جملہ مناسک اللہ کے حکم کے مطابق ادا کیے جائیں۔ اگر راستے میں گھر جاؤ یا رکاوٹ پیش آ جائے تو قربانی بھی میسر آئے وہ کر دو، جو بھی تمہیں میسر ہو۔ جب تک قربانی مکہ میں ذبح ہو کر اپنے مقام تک پہنچ نہ پائے حجامت نہ بناؤ۔ اگر کوئی بیمار ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کنڈیشن میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور اگر وہ احرام میں حجامت کروائے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ قربانی دے، یا 3 روزے رکھے، یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ اگر حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرے تو قربانی ضروری ہے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لے۔ باہر سے آنے والے حج اور عمرے کے ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں۔ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 25، جو کہ آیت نمبر 197 سے آغاز ہوگا 210 تک، 210 تک۔ اس میں ہم پڑھیں گے حج کے مزید احکام اور انسانوں کی 2 اقسام۔ اس رکوع میں ممنوعات حج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایام حج میں بعض جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا جائے، ہر قسم کے جھگڑے سے پرہیز کیا جائے، اور اپنے اندر تحمل اور بردباری اور تقوی کی صفات پیدا کی جائیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاہلیت کی رسوم کے برخلاف زاد راہ ساتھ لینا ضروری قرار دیا ہے، اور سفر حج میں بھی تجارت کرنے میں کوئی پابندی نہیں۔ خدا پرستی یہ نہیں کہ دنیا ترک کر دی جائے یا دنیاوی کام نہ کیے جائیں۔ کوئی کام اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت قرار پائے گا۔ دین و دنیا کی تفریق اسلام کے سراسر منافی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں اتنے غرق ہیں کہ آخرت کو یک قلم فراموش کر دیا، یا پھر آخرت کے استغراق میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ترک دنیا کو انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کا شیوا بنا لیا ہے۔ لیکن اسلام دین فطرت ہے۔ یہ اس انسانی عمل کے ہر گوشے میں افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال اور توازن کی راہ ہے۔ صحیح زندگی ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں چاہتے ہیں، تو ہمیں ان سے نواز دے۔ رہے دنیا پرست انسان جن کا قول یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور اس کی متاع مل جائے، موت کے بعد جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں، لذتوں اور دولتوں کو ہر جائز ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ وہ ظلم و تعدی سے، یا فتنہ اور فساد اور قتل سے، یا ڈکیتی، دھوکے سے، یا فریب سے، مکر سے، کسی طریقے سے بس حاصل ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ قوم کا خطرناک عنصر جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس رکوع میں کہ دین حق دنیا کا نہیں بلکہ دنیا پرستی کے غرور اور سرشاری کا مخالف ہے۔ ان میں ایک عنصر ایسے بدبخت منافقین کا ہے جن کی زبان بہت شیریں اور باتیں دل موہ لینے والی ہیں، لیکن اپنے مفاد کے لیے دلی طور پر سخت جھگڑالو اور قسمیں کھانے والے فتنہ پرور ہوتے ہیں۔
یہ لوگ در حقیقت خدا پرستی اور راست بازی سے دور ہوتے ہیں۔ جب ان کو دنیا میں طاقت اور اقتدار مل جاتا ہے تو یہ اپنی خود غرضی اور نفس پرستی کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے لیے انسانوں پر ظلم اور تعدی کرتے رہتے ہیں۔ ہنگامہ آرائی، طبقاتی کشمکش برپا کر کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے ہیں، غلط الزام تراشیاں اور سازشیں کر کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، دوسری طاقتوں کی ایجنٹی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے اقتدار اور لیڈری قائم رہ سکتے۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک خدا پرست لوگ ہیں جو کہ اعتدال پسند زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے نفس پرستی کی جگہ اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں دنیا پرست اپنے نفس کے لیے دوسروں کو قربان کرتا ہے، لیکن جو رب کی محبت اختیار کر لے، جو خدا پرست ہوتا ہے، ایسا انسان اللہ کی راہ میں خود اپنے نفس کو قربان کرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی کی دنیاوی زندگی بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو اور وہ اپنی نیک دلی کا کتنا ہی دعویٰ کرے، لیکن جب تک اس کے دعوے عمل کو پرکھا نہ جائے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ طاقتور اور اختیار پا کر اپنے ابناء جنس اور پوری قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ حکمرانی، طاقت، انسانی غرور بڑے فتنوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ان دنیاوی طاقت کے متوالوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا غرور اور تکبر اور نشہ اقتدار ان کو زیادہ ظلم اور معصیت پر آمادہ کر دیتا ہے، خاص طور پر فتح اور نصرت جب ان کو کامیابی ملتی ہے، اور اقبال مندی کے حصول کے بعد دنیا پرستی کی یہ سرشاری قوموں کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ رہی ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس صورتحال سے اپنی حفاظت کریں۔ منصب امامت کی نعمت اور ہدایت ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ سب باتیں تم پر واضح کر دی گئی ہیں جن کی شہادت علی الناس ان کے فریضے اور استقامت حق کے لیے ضرورت تھی۔ اس کے بعد اگر تم نے ٹھوکر کھائی اور راہ حق پر قائم نہ رہے تو اس نعمت الہی یعنی منصب امامت کو محرومی سے بدل دیا جائے گا۔ پیچھے ذکر کس کا ہوا تھا کہ آپ کو امت وسطیٰ یعنی مسلمانوں کو امت وسطیٰ بیان کر دیا گیا ہے، یعنی تم دوسری امتوں پر گواہ امت ہو اور تمہیں ایک ڈیوٹی سونپی گئی۔ اب اسی ڈیوٹی کا آگے ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تم اس پر قائم نہ رہ سکے تو پھر تم سے یہ چھین لی جائے گی، تمہیں اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر ایمان و یقین کامل ہوگا، اس کے لیے اس قرآن کی انقلابی ہدایات کافی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد یہی رہ جاتا ہے کہ اللہ تمہارے سامنے آ کر کہہ دے کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن ایسا نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ ایمان اور حق کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت انسانوں کے حواس سے پوشیدہ ہے، انسان عقل و بصیرت سے کام لے کر ان کی تصدیق کرے اور ان پر عمل کرے۔ ایمان و یقین کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ چاہیے کہ اعتقاد و عمل کے ہر گوشے میں ایمان و تسلیم رضا کی روح تمہارے دلوں کے اندر اس طرح راسخ ہو جائے کہ تم سر تا پیکر ایمان کا نمونہ بن جاؤ۔ شیطان اور باطل نظریات کی قوتوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ الکفر منہ واحدہ، یہ تذکرہ یہاں پر دی اینڈ ہوگا اور پھر آگے ہم آغاز کریں گے رکوع نمبر 26 کا، جو کہ آیات نمبر 211 سے آغاز ہوگا اور 216 تک۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ ان کی تاریخ میں جو آزمائش تھی، جہاد تھا اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کا تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ بنی اسرائیل کی سرگزشت سے سبق حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سعادت اور ہدایت کی راہ دکھائی اور سب سے بڑی نعمت یعنی قوموں کی امامت سے سرفراز کیا، لیکن انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر محرومی اور شقاوت کی راہ اختیار کی اور دنیا اور آخرت میں رسوائی حاصل کر کے لعنت کے مستحق قرار پائے۔ وہ اپنے مالی وسائل اور اقتدار کے نشے میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ ان کے نزدیک دولت شرافت کی نشانی ہے اور ایمان، اخلاق اور اخلاقی اقتدار جو ہے کچھ اہمیت نہیں رکھتے، حالانکہ دولت اور اقتدار ایک چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ بالآخر نیک اور پرہیزگار لوگ ہی آخرت میں اعلی مقام پر ہوں گے اور انہیں دنیا کی کامیابیاں ہی حاصل ہوں گی۔ جب سے دنیا بنی ہے، حق اور سچ کا راستہ ایک ہی ہے۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی امت تھے جو مسلمان اور توحید پرست تھے اور فطری اور سادہ زندگی کے خوگر تھے۔ جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے پیغمبر آتے رہے اور ان میں اختلافات دور کرتے رہے۔
پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی کی کثرت اور وسعت سے اسلام سے انسانوں نے روگردانی کی اور طرح طرح کے تفرقوں نے جنم لیا اور دنیا اختلافات اور فتنہ فساد میں بڑھ گئی۔ پھر ہر قوم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر توحید کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوئے۔ ان سب کی دعوت کا ایک ہی مقصد تھا۔ رکوع نمبر 26 کا آغاز ہوگا ہمارا آیت نمبر 212 سے اور 216 پر، جس میں بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کی آزمائش، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کی سرگزشت سے سبق حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سعادت اور ہدایت کی راہ دکھائی اور سب سے بڑی نعمت قوموں کی امامت سے سرفراز کیا، لیکن انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر محرومی اور شقاوت کی راہ اختیار کی اور دنیا اور آخرت میں رسوائی حاصل کر کے لعنت کے مستحق قرار پائے۔ وہ اپنے مالی وسائل اور اقتدار کے نشے میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ ان کے نزدیک دولت شرافت کی نشانی اور ایمان، اخلاق اور اخلاقی اقتدار کچھ اہمیت نہیں رکھتے تھے، حالانکہ دولت اور اقتدار ایک چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ بالآخر نیک اور پرہیزگار لوگ ہی آخرت میں عالی مقام پر ہوں گے اور انہیں دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی۔ جب سے دنیا بنی ہے، حق اور سچ کا راستہ ایک ہی ہے۔ ابتدا میں تمام بنی نوع انسان ایک ہی امت تھے جو مسلمان اور توحید پرست تھے اور فطری اور سادہ زندگی کے خوگر تھے۔ جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے پیغمبر آتے رہے اور ان کے اختلافات کو دور کرتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی کی کثرت اور وسعت سے اسلام سے انسانوں نے روگردانی کی اور طرح طرح کے تفرقوں نے جنم لیا اور دنیا اختلافات اور فتنہ اور فساد سے بھر گئی۔ پھر ہر قوم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر توحید کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوئے۔ ان سب کی دعوت کا ایک ہی مقصد تھا، توحید یعنی خدا پرستی اور نیک عملی کی دعوت، اور اختلاف اور تفرقہ کی بجائے ایک امت کا قیام، تاکہ تمام انسانیت وحدت دین پر متحد ہو سکیں۔ تفرقہ اور اختلاف کی حقیقت باہمی بغض تھی، یعنی آپس کی ضد اور اتباع حق کی جگہ خود پرستی اور سرکشی کا غرور۔ نوٹ کر لیجیے یہ بھی اپنے پاس کہ جو تفرقہ بازی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ دلوں کا بغض، آپس کی ضد اور خود پسندی، سرکشی، تکبر، غرور جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اختلافات کا سبب۔ لہٰذا قیام حق کے لیے تعلیم حق سے زیادہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے بعد پھر اس پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ مومن ہونے کے لیے یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ تم نے ایمان باللہ کا اقرار کر لیا اور جنتی بن گئے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہو جو تم سے پہلے حق پرستوں کو پیش آ چکی ہیں اور تمہیں بھی پیش آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایماندار لوگوں کو ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ضرور ان کی مدد کرے گا، لیکن ایسی مدد سے قبل ان کی آزمائش ضروری ہے۔ ان کی یہ کامیابی بہت دیر پا ہوگی اور ان کے مقابلے میں باطل پرست زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اپنے مال خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب کچھ سوال کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ جواب آتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پڑھیں گے کہ اپنے مال خرچ کرنے کے بارے میں اب وہ پوچھتے ہیں۔ فرمایا اپنی نیک کمائی اور پاکیزہ دولت میں سے جتنا بھی ہو سکے خرچ کرو۔ اس کے اولین مستحق والدین ہیں، قرابت دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری ہر ایک نیکی کا علم رکھتا ہے۔ آپ اکثر صدقہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جب زکوٰۃ دینے لگتے ہیں یا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کس کو دوں؟ تو دیکھیے جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب جہاں جہاں جو احکام آپ پڑھیں گے نا تو اس کے مطابق پھر آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ان آیات کو اچھے طریقے سے پڑھا انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہم رکوع نمبر 26 میں پڑھیں گے۔ جو لوگ تمہارے معاشرے میں باطل نظریات کے لمبردار اور شر و فساد پھیلانے اور طبقاتی کشمکش برپا کرنے اور طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں اور ملک میں تباہی اور بربادی کے اسباب فراہم کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے تاکہ ملک سے فتنہ ختم ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی چیز اس کی جان اور مال اور آبرو، یعنی اس کی عزت نفس ہے۔ اگر اس پر کوئی ظلم و زیادتی سے ہاتھ ڈالے تو اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ راہ حق میں جہاد بظاہر ناگوار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اصل حقیقت
اس سے یعنی جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام جان اور مال کی قربانی ہے۔ جو قوم اپنے عزیز ترین متاع کو آسانی سے قربان نہیں کرتی وہ ہمیشہ دوسروں کی غلام اور ذلت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بھی پارے میں پڑھیں گے کہ سب سے بہترین کیا ہے۔ نیکی سب سے افضل یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یہ سب کچھ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک مومن کرتا ہے۔ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 27 جو کہ آیات نمبر 217 سے آغاز ہوگا 221 تک۔ اس میں ہم پڑھیں گے شراب، جوئے، مال کے خرچ کرنے اور مشرکین سے نکاح کے مسائل۔ حرمت کے مہینوں یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، الشہر الحرام میں قتل، خون ریزی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی جو یہ حرمت والے مہینے ہیں 4، ان میں قتل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے ان اللہ کے بندوں کو روکنا جو اس مسجد کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور ہجرت پر مجبور کرنا ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ جب ایسے حالات ہو جائیں تو ماہ حرام میں لڑائی کرنا درست ہے، یہ اس کا بدلہ ہوگا، لہٰذا جہاد کرنا ضروری ہوا کیونکہ یہ گناہ نہیں بلکہ نیکی ہوگی۔ مسلمانوں نے لڑائی کے لیے پہلے قدم نہیں اٹھایا بلکہ دوسروں نے ان کے خلاف قدم اٹھایا اور اس لیے انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ فتنہ ارتداد کیا ہے؟ کفار اس وقت تک مسلمانوں سے لڑائی جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ ان کو اپنے دین سے نہ پھیر دیں۔ یعنی جو شخص دین اسلام پر ایمان لایا پھر اس سے مرتد ہوا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کے دنیا اور آخرت کے جملہ اعمال اکارت یعنی ضائع ہو جائیں گے، وہ دوزخی ہے۔ ارتداد یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعلیمات اور احکام کی پیروی سے انکار کر دیں اور اسلامی نظام کے باغی ہو کر باطل طاقتوروں کے غلام بن جائیں اور ان کے اعلی کار کے طور پر کام کریں، یعنی ان کے آپ پیروکار بن جائیں۔ جس ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بجائے کسی انسانی حکومت کا غلام بنایا جائے وہ ارتداد کی صورت ہے۔ ایام جاہلیت میں لوگ شراب اور جوئے کے بہت عادی تھے، لہٰذا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم دریافت کیا گیا کہ یہ حکم ہوا ہے کہ ان دونوں کے فوائد و نقصانات ہیں۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ جہاد اور جنگ کے مصارف کے لیے کس قدر خرچ کیا جائے۔ فرمایا، اپنی ضرورت سے جو کچھ فاضل ہو یعنی اضافی ہو اسے راہ حق کے مقصد میں لگا دو۔ پھر شہید ہونے والوں کے بچوں کے بارے میں سوال تھا۔ حکم ہوا کہ جس طریقے سے بھی ان کی پرورش اور اصلاح ہو سکے وہ بہتر ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ اگر انہیں اپنے گھر میں شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں ہیں۔ آخر میں پھر جنگ کے بعد یتیموں کی طرح عورتوں کے متعلق بھی کئی سوالات پیدا ہوئے۔ اس معاشرتی پہلو پر بھی احکام دیے گئے، کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کیا خرابی ہے۔ مشرک عورتیں اپنے مال اور جمال کے اعتبار سے کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہوں، جب تک وہ ایمان نہ لائیں ان سے نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح مومن عورتوں سے مشرک مردوں کا نکاح درست نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ان سے تو مومن غلام ہی بہتر ہے۔ یہ مشرک مرد اور عورتیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ہمارا رکوع نمبر 28 آغاز ہوگا جو کہ آیت نمبر 222 سے شروع ہوگا 242 تک۔ اس میں حیض اور قسم اور طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں سے معاشرتی زندگی کے دیگر مسائل یعنی نکاح اور طلاق، ازدواجی زندگی میں حق مہر، عدت، نکاح ثانی وغیرہ اور ان کی اصلاح کا ذکر ہے اور احکام کا آغاز ہوتا ہے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں سے علیحدگی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے نہ تھا کہ عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں بلکہ ان ایام میں ان سے تعلق مضر صحت ہے، یعنی عورت کی بھی صحت کو نقصان ہے اور اس کی مزید وجوہات بھی ہیں اور صفائی اور طہارت کے خلاف بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے باہم وظیفہ زوجیت کے ادا کرنے کے لیے جو بات ٹھہرا دی ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسری بات درست نہیں ہے۔ اللہ کی پسند ناپسند کی جو باتیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ناپاکی کی جملہ باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے قانون میں عورت کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی کاشت کی زمین،
کھیت کا مقصد عیش و عشرت نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیداوار لی جائے۔ اسی طرح عورت بھی انسانوں کی پیدائش کا کھیت ہے۔ جس طرح کھیت کے لیے خدمت، محنت، عمدہ کھاد، آبپاشی، عمدہ بیج اور ان کی موسمی حالات کے مطابق حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے انسانوں کو بھی عورتوں پر اپنی جان لڑا دینی چاہیے تاکہ انسانیت کے بہترین نمونے معاشرے کو مل سکیں۔ اس گمراہی کا ازالہ کہ جو لوگ ازدواجی زندگی کی اہمیت نہیں سمجھتے تھے اور غیر ضروری قسمیں کھا لیتے تھے جو نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ قسمیں وہ معتبر ہیں جو دل سے کھائی جائیں، غیر شعوری اور بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، اور جو بے معنی قسمیں کھا لیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ رشتہ نکاح ٹوٹ گیا۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیں وہ 4 ماہ کے اندر قسم توڑ دیں اور عورتوں کے پاس جائیں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق ثابت ہو جائے گی۔ طلاق والی عورت کی مدت 3 حیض ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ بیوی سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں، جس کو شریعت کی اصلاح میں الا کہتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت میں عربوں میں رواج تھا۔ فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ہاں عورتوں پر مردوں کی فوقیت فطری امر ہے۔ معاشرتی زندگی اگر خوشگوار ہو تو میاں بیوی کے تعلقات کامیاب زندگی کی ضمانت ہوتے ہیں اور تمدن کے مختلف خدمات حسن و خوبی سے سر انجام پاتی ہے، اور آئندہ نسل کی تربیت بھی اعلیٰ مطلوب نمونے پر ہو سکتی ہے جو تمدن کی گاڑی کے بہترین پہیے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اس کا منشا یہ ہے کہ انسان معاشرتی زندگی میں اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار کرے۔ اس لیے یہاں وہ جملہ مسائل بیان کیے گئے ہیں جن سے گھریلو زندگی ایک جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اس سلسلے کی تفصیلات جو ہے وہ مزید حاشیہ میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ رکوع پڑھیں گے، رکوع نمبر 31 انشاءاللہ تعالیٰ جب پڑھیں گے۔ آگے ہمارے بس آخری 2 رکوع آ رہے ہیں۔ رکوع نمبر 32 کا آغاز ہوگا ہمارا 243 آیات سے 248 تک۔ اس میں جہاد اور تاریخی بنی اسرائیل کے 2 اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے پھر جہاد کی طرف سلسلہ بیان فرماتے ہیں، یعنی اس طرف ہی پھر مڑ کے آتا ہے جہاد کی طرف سارا واقعہ، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جہاد اور زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہوا کرتی تھی۔ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کے احکام اور مسالے اور جہاد کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے وہ گزشتہ آیات میں بتا دیے گئے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت سے سبق لینے کے لیے ان کی کمزوریوں سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، نیز مالی اور جانی قربانیوں پر ابھارا گیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو جماعت جہاد اور موت سے ڈر کر کنارہ کش ہوتی ہے وہ کبھی بھی زندگی کی کامرانیاں حاصل نہیں کر سکتی۔ نمبر 2 یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے کثرت تعداد کے باوجود جہاد سے اعراض کیا اور دشمن کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح انہوں نے خود اپنی اخلاقی اور سیاسی موت کو دعوت دی۔ پھر 40 سال کی دشت پیمائی کے بعد دوسری نسل آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرما دیا۔ تیسرا یہ کہ جہاد کے لیے سب سے پہلا کام مالی قربانی ہے، لہٰذا حکم ہوا کہ اللہ کو قرض دیا جائے۔ اللہ کو قرض دینا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی اپنی سربلندی کے لیے جو کچھ خرچ ہوگا اس کے اجتماعی فوائد انہی کو حاصل ہوں گے اور اللہ ان کو اس سے کئی گنا زیادہ اجر دے گا۔ چوتھا یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی سرگزشت سے جس میں طالوت نے ان کی قیادت کی، جس سے قوموں کے عروج و زوال، ضعف و قوت اور فتح اور ہزیمت کے بعض حقائق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جس جماعت میں صبر و استقامت اور امیر کی اطاعت کی سچی روح نہیں ہوتی، یعنی امیر کی اطاعت نہیں کی جاتی، سعی اور عمل کے میدان میں بوقت آزمائش ان میں سے بہت کم لوگ ثابت قدم رہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ حکومت اور قیادت جس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہی اس کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت اور دنیاوی عزت اور جاہ نہ بھی ہو۔ یعنی ہمیں کیا بتایا جائے گا اس رکوع میں کہ اصل چیز کیا ہے؟ قیادت کے لیے قدرتی صلاحیت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اس کا اہل ہونا چاہیے، مال و دولت جو ہیں وہ کوئی غرض نہیں رکھتے۔ تیسری چیز یہ کہ جو آدمی بھی کسی جماعت کا امیر ہو یا سردار مقرر ہو جائے تو افراد کا فرض ہے
کہ سچے دل سے اس کی اطاعت کریں۔ اگر کسی جماعت میں سمع اور اطاعت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، یعنی جو اپنے امیر کا، اپنے حاکم کا، اپنے استاد کی سننے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، ایسا جذبہ نہیں ہوتا، تو نہ وہ کبھی وہ جماعت زندگی کے تقاضے پورے کر سکتی ہے اور نہ وہ کسی کشمکش کے موقع پر کامیاب ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں تک ہمارا یہ رکوع مکمل ہوگا، اور اب آخری رکوع ہمارا جو ہے اس پارے کا، پارہ نمبر 2 سیقول کا رکوع نمبر 33، جو کہ آغاز ہوگا 249 سے 253 تک۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے طالوت اور جالوت کا مقابلہ اور قلیل گروہ کی کثیر جماعت پر فتح۔ جب طالوت نے اپنے لشکر کی صبر و ثبات اور اطاعت کا امتحان لیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب نااہل ثابت ہوئے۔ اس راہ میں اصل چیز صبر و اطاعت ہے۔ جو لوگ ایک گھڑی کی پیاس ضبط نہیں کر سکتے، وہ میدان جنگ کی مشقتیں کیوں کر برداشت کریں گے؟ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور کتنی بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں سے شکست کھا جاتی ہیں۔ فتح اور شکست کا دار و مدار افراد کی کثرت اور قلت پر نہیں ہوتا، بلکہ دلوں کی ایمانی قوت کا کامل یقین ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر، استقامت اور عمل پہم پر یقین رکھتے ہیں، جو شکستہ خاطر ہو کر میدان عمل سے کنارہ کش نہیں ہوتے، یعنی ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے حوصلے بلند رہتے ہیں اور ان کا اللہ پر ایمان قائم رہتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ سچی دعا وہ ہے جو علم یقین اور سچی استعداد عمل سے وابستہ ہو۔ طالوت کے سچے اور اطاعت شعار ساتھیوں نے اپنی دعا میں یہی نہیں کہا کہ ہمیں فتح یاب کر دے، بلکہ فتح کی طلب سے پہلے صبر و استقامت طلب کیا اور کہا کہ ہمیں صبر سے نواز دے اور ہمارے قدم راہ حق میں جما دے۔ فتح و نصرت صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن میں صبر اور ثبات کی روح کار فرما ہو۔ چوتھی چیز ہمیں یہ بتائی جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون ازلی یعنی سنت اللہ کے مطابق اگر قوموں اور جماعتوں میں باہمی کشمکش اور مدافعانہ سعی اور عمل پر مبنی طاقت نہ ہوتی اور ہر گروہ کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتی، حق کا نشان نام تک مٹ جاتا۔ تو اپنی جو یہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے جو ایک طاقت ہوتی ہے، وہ کس بات پر ہوتی ہے؟ سارا خلاصہ کلام کیا کہ اللہ پر اعتقاد، اللہ پر اعتماد، توحید جو ہے اس کا بول بالا، اس کا جھنڈا جس نے پکڑ لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اسی سنت اللہ کے مطابق انسانوں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ ہر زمانے میں جب کبھی کوئی گروہ ظلم و فساد میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو مزاحمت کے محرکات دوسرے گروہ کی مدافعت کے لیے میدان عمل میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ ایک قوم کا ظلم دوسری قوم کی مقاومت سے رفع ہو جاتا ہے۔ بس اللہ کے نظام رحمت اور عدل کے تقاضوں کے مطابق رفع مظالم کے لیے جہاد کرنا انسانیت کی حقیقی ضرورت بن جاتا ہے۔ تو جہاد سے ہی آغاز ہوا، اور جہاد بن نفس تھا شروع میں، سیقول السفہاء یعنی بیوقوف جو سرداران ہیں ان سے آغاز ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ذکر آتا ہے، اور پارے کی تکمیل بھی جو ہے وہ بھی ہماری جہاد پر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 2 سیقول کی جو مختصر خلاصہ تھا، تمام جتنے بھی رکوع ہیں ہمارے ان کا خلاصہ تکمیل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس پارے کو پورے فہم کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ سہل و آسان فرما دے، اور ہمارے لیے اس کا یاد کرنا، اس کو عمل میں لانا ہماری سہل و آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔